اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی دل کی گہرائیوں سے نکلی روحانی گفتگو، اور آج ہے کتاب فقیر رنگ میرے پاس، جس میں سے میں نے کچھ حصہ منتخب کیا ہے درود پاک کے حوالے سے کہ درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا سوچ کر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا اس حوالے سے؟ آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ جناب مرشد کامل روحانی اسکالر سید سرفراز احمد شاہ صاحب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ بلا شبہ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو خود شافع محشر ہیں، ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے درود کی ضرورت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جو درود بھیجتے ہیں وہ دراصل شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ رب تعالیٰ کا پیغام خود تکلیفیں اٹھا کر ہم تک پہنچا دیا۔ شکر گزاری کے طور پر ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اسی طرح رب تعالیٰ کی شکر گزاری اگر کسی اور طریقے سے ممکن نہیں تو کم از کم میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ احسان مندی کے گہرے جذبے اور احساس کے تحت میں اسے رب کہہ دوں۔ اس طرح وہ احسان جو اس نے مجھ پر کیا ہے میں اس کو ایکنالج کر لوں گا۔ تو میرے اچھے ناظرین، دیکھیے جناب مرشد کامل نے کتنی پیاری بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھیں تو ہم سوچیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اٹھا کے رب تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، تو کیوں نہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر اس طرح سے ادا کریں، اس طرح سے انہیں تھینک یو کہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب فقیر رنگ، پیج 308 and 309۔